بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل بنایا، ہم نے تم کو امت معتدل درمیانہ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول تم لوگوں پر گواہی دینے والا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس واسطے کہ معلوم کرے کون تابع رہے گا اور کون رسول سے پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا باری بات ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر باری نہیں ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ضائع نہیں کرتا تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 143 ہے۔ اس کا تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ اس آیت مبارکہ میں بہت خاص باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمائی کہ ذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، درمیانہ، متوسط، اعتدال پسند ہم نے تم کو بنایا ہے۔ یاد رکھیے، سارے امتوں میں سب سے معتدل، میانہ روا، متوسط امت صرف ہماری امت ہے۔ نہ کسی بھی لحاظ میں، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، بخل میں بھی، فضول خرچی میں بھی، ہر لحاظ سے ہماری امت درمیانی امت ہے۔ ہم نے نبیوں کو قتل کرنے والا نہیں ہے، ہم نبیوں کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا بچہ ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ ہم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم والے لوگ ہیں۔ ہماری امت درمیانہ ہے، فضول خرچی کی بھی اجازت نہیں ہے اور بخل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہماری امت درمیانی امت ہے، عورت کو حکمران اور سردار بھی نہیں بناتی، لیکن عورت کے اوپر ظلم اور مظالم کو بھی نہیں چھوڑتا۔ درمیانہ امت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مٹھی بند بھی نہ رکھو اور مٹھی بالکل ہاتھ کھلا بھی نہ رکھو، درمیانہ متوسط اپنے حالات کے مطابق چلتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہیں جو درمیانہ ہو۔ یاد رکھیے، دنیا میں کامیاب لوگ وہ ہیں جو اعتدال پسند ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہماری امت گواہ ہے لوگوں پر۔ اس کی تشریح اللہ کے نبی نے حدیث ابو سعید خدری بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ نوح علیہ السلام قیامت میں آئیں گے، اللہ پوچھیں گے نوح میں نے تجھے قوم کی طرف بھیجا تھا، کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ حضرت نوح کہیں گے جی اللہ میں نے حکم پر دعوت پہنچا دی۔ اللہ رب العزت حضرت نوح کے قوم سے پوچھیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کیا انہوں نے دعوت پہنچائی تھی؟ وہ قوم انکار کرے گی، ہمیں ڈرانے والا بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح پریشان ہو جائیں گے، پھر پوچھا جائے گا کون ہے جو اس کی تصدیق کرے، گواہی دے؟ ہماری امت آگے بڑھے گی اور حضرت نوح پر گواہی دے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے نبیوں کے امت انکار کریں گی، نبی کی دعوت کی، نبی کی اللہ سے ڈرانے کی باتوں کی انکار کرے گی، اور ہماری امت بڑھے گی، سب نبیوں پر گواہی دے گی۔ پھر سوال ہوگا تم تو بعد میں آئے تھے، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ گواہی تو حاضرین کی ہوتی ہے، تم تو غائبین ہو، بعد میں آئے ہو، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو ہماری امت کہے گی ہمیں اپنے رسول نے کہا تھا کہ نوح نے دعوت پہنچائی تھی، ہمیں اپنے رسول نے کہا تھا کہ ابراہیم نے دعوت پہنچائی تھی، ہم اپنے نبی کی زبان پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ۔ تو یہ امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہماری امت گواہ ہے، سارے نبیوں پر گواہ ہے،
آج کے بعد کوئی تم سے پوچھے کہ تمہاری امت کی فضیلت کیوں بڑی ہے، اس لیے ہماری امت کے ہم 1.25 لاکھ پیغمبروں کے اوپر گواہی دینے والے لوگ ہیں، اس لیے ہماری فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، دوسری بات یہ ہے رسول بھی ہم پر گواہ ہوں گے، یہ بڑا تفصیلی عنوان ہے۔ رسول بھی ہم پر گواہ ہوگا، اور ہم گواہی اس وقت دیں گے جب رسول کہہ دے کہ یہ میری امت عادل ہے، یہ میری امت صحیح ہے، ان کی باتیں گواہی سب صحیح ہے، تب جا کر ہماری گواہی، ہمارے رسول ہمارے حق پر ہمیں حق گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسری بات جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ ہم نے کیوں کیا، بیت المقدس پھر بیت اللہ، یہ ہم نے کیوں کیا؟ اللہ فرماتے صرف اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو آزمائش میں لائے، امتحان میں لائے، کون رسول کا ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا۔ ہم نے صرف یہ فرق کرنے کے لیے کام کیا ہے، تم قبلہ اس طرف کرو، اب جو ماننے والے ہیں وہ اس طرف ہو جائیں گے، جو نہیں ماننے والے وہ اعراض کر جائیں گے۔ اللہ نے ہاں صاف لفظوں میں بتایا کہ تحویل قبلہ ہم نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے، اور الحمدللہ اس وقت جو مسلمان تھے انہیں صحابہ کہتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، بغیر چوں چراں کے، بغیر کسی جواب و سوال کے انہوں نے ایک دم نبی کی اطاعت میں منہ پھیر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا حکم ہے تحویل قبلہ کا، یہ ان لوگوں کے اوپر بھاری ہے جنہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے، ان کے لیے مشکل ہے۔ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا اولئک ھم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، صحابہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صحابہ پر کوئی بڑی بات نہیں ہے، قبلہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، اطاعت رسول ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی پریشانی دور فرمائی۔ دیکھیے صحابہ اکرام کتنے عظیم لوگ ہیں، ان کے دل میں پریشانی ہوئی، یہ بیت المقدس کی طرف جو ہم نے 17 مہینے نماز پڑھی، اس نماز کا کیا ہوگا، یہ ہمارا نماز ضائع ہو گیا۔ ان کے دل میں پریشانی، اللہ نے تسلی دی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارا یہ عمل ضائع نہیں ہے، تمہارا ایمان ضائع نہیں ہے، وہ جو تم نے پڑھا ہے وہ الگ ہے، یہ جو پڑھو گے یہ الگ ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے۔ وہ تسلی بھی اللہ نے دی، اور آخر میں اللہ نے اپنی وہ بتا دی کہ اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور شفقت کرنے والا بھی ہے۔ اس آیت نمبر 143 میں ہمیں 3 ہدایت مل رہے ہیں۔ پہلا ہدایت یہ ہے کہ گواہی اس شخص کی معتبر ہوگی جو عادل ہوگا، انصاف دار ہوگا۔ میں نے کہا نا یہ آیت بڑی خاص ہے، آج کی دنیا میں اس آیت کو بہت زیادہ بیان ہونا چاہیے۔ گواہی کون دے گا؟ جو عادل ہوگا۔ ذرا غور کریں نا ہمارے عدالتوں میں کون گواہی دینے والے ہیں، کس پر گواہی دے رہے ہیں، کس طرح کی گواہی دے رہے ہیں، اور کن الفاظ کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں، یہ بڑا عنوان ہے۔ گواہی اس شخص کی معتبر ہوگی جو عادل ہوگا، ثقہ ہوگا۔ ہمارے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، جو آدمی روڈ پر کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہو یا پیتا ہو نا، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی۔ جو آدمی 10 بندوں کے بیچ میں جھوٹ بولتا ہو اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ عادل ہونا، انصاف دار ہونا لازمی ہے۔ بہرحال یہ چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ امتحان اللہ نے لیا ہے، صحابہ کا بھی اور رسولوں کا بھی، اور ہر شخص اپنے ماتحتوں کا امتحان لے سکتا ہے۔ آپ اپنے بچے کا امتحان لے لیں، میرا بچہ ٹھیک جا رہا ہے غلط جا رہا ہے، اس کا امتحان آپ لے سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت میں ہمیں بتلایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پورے آیت میں جو ہمیں بہترین سبق سکھلایا وہ یہ ہے کہ اعتدال کی زندگی عظمت اور عزت کی زندگی ہے، انصاف کی زندگی، اعتدال کی زندگی، یہ ہر جگہ، گھر میں بھی درمیانہ رہو، شہر میں درمیانہ رہو، کاروبار میں درمیانہ رہو، معاملات میں درمیانہ، اخلاق میں درمیانہ، سب چیزوں میں درمیانہ رہو۔ درمیانہ روی، معتدل، اعتدال پسندی، یہ انسان کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ اور آخری سبق اس میں یہ ہے کہ ہم الحمدللہ سارے ہم اس امت میں ہیں جو سارے نبیوں پر گواہی دے گی۔ اس پر ہمیں روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہم کتنے بڑے امت کے ساتھ وابستہ ہے، گواہی دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نبی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے نبی کا راستہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کل نبی ہم پر گواہی دیں گے، اور جب ہماری شکل، ہماری گفتگو، ہمارے اعمال وہ حضور کے خلاف ہو تو پھر حضور ہم پر گواہی کس طرح دیں گے؟